میں ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا اگر وہ تاریخ میں مجھے بتلا دے کہ ابو طالب کے گھر کا کون سا بت تھا. بتاؤ, اگر کوئی بت ہے تو لے کر آؤ. بھائی کنانا کے بت تھے, قریش کے بت تھے, ہاں, بنو ثقیف اور قبیلہ بنو مزہج, ان سب کے بت تھے اپنے اپنے, اور حبل سب سے بڑا بت تھا, اور اس بت کو سارے پوجتے تھے. تو جب خانہ کعبہ میں جگہ ختم ہو گئی تھی نا بتوں کو رکھنے کی, تو بہت سے لوگ گئے اور انہوں نے بت تراشوں سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بت بناؤ آستینوں میں ڈالنے کے لیے. تو وہ آستینوں میں بت لے کے گھومتے تھے, تاکہ, اسی لیے تو اقبال نے کہا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, اقبال کہہ رہے ہیں. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. تو ابراہیم بت شکن ہے تو حسین وارث ابراہیم ہے نا. ابراہیم نے ظاہری بتوں کو توڑا, حسین نے باطنی بتوں کو توڑا تھا. بت شکن ہے ایسا حسین کہ جس نے تاریخ کے اس بت کو توڑا ہے, کہ اگر حسین وہاں اس بت کو نہ توڑیں تو سلسلہ ہدایت مشکوک ہو جائے. حسین تک آتے آتے کلیئر ہے کون سی لائن کس طرف ہے, یہ واضح ہے. تو حسین نے اس باطن بت کو توڑا ہے جو اصل خطرناک بت تھا. اس خاطر ہے کہ وہ بت پرست جو تھے وہ بھی زمانہ جاہلیت میں رہ رہے تھے. حضور مکرم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ, جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھلے ہوئے بت کو پوج رہا ہے. جو امام میں زمانہ کو نہ پہچان سکے وہ بھی در حقیقت بت پرست ہی ہے, بس وہ چھپے ہوئے بت کو پوج رہا ہے. اس کے دل کی جو انانیت ہے وہ ابھی مری نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہا. جب امام کو نہیں مان رہا تو ہاں, علی کو ماننا علی کا مسئلہ نہیں, علی کو ماننا اللہ کا معاملہ ہے. ابن عباس کی ایک روایت یاد آئی. ابن عباس گزر رہے تھے ایک جگہ سے, کچھ لوگ نعوذ باللہ من ذالک مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کر رہے تھے, برا بلا کہہ رہے تھے, نعوذ باللہ. ابن عباس علی کے در کے شاگرد ہیں, وہاں گزرتے ہوئے کہتے ہیں یہ میں کیا سن رہا ہوں, تم اللہ پر سب و شتم کر رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, ہم اللہ پر سب و شتم نہیں کر رہے. کہا اچھا کیا رسول اللہ پر سب و شتم کر رہے ہو؟ کہا نہیں ہم رسول اللہ پہ بھی سب و شتم نہیں کر رہے, ہم تو علی پہ نعوذ باللہ سب و شتم کر رہے ہیں. ابن عباس نے کہا پھر میں نے ٹھیک کہا, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ من سب علیًا فقد سبنی, جس نے علی پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پہ سب و شتم کیا, جس نے مجھ پر سب و شتم کیا اس نے اللہ کو برا کہا. تو یہ جو تسلسل ہے نا, یہ خدائی ایک تسلسل ہے. بات ذہن میں ہے تو مجھے بتلائیے گا کہ ابو طالب علیہ السلام کے خانوادے کا بھی کوئی بت تاریخ میں لکھا ہو. رشید ترابی صاحب علیہ مقام ہو, انہوں نے اسی خاطر ہے کہ اقبال نے فقط ظاہری بت کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, وہ بنائے ہوئے بت ہیں. مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. حضرت رشید ترابی صاحب علیہ مقام ہو, انہوں نے اس پر جو سلام لکھا اس کا مقطع یہ ہے کہ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر, رشید غور کیجئے گا, امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گماں لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے. یو علی سنیے گا, فقط ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, فقط ہے وہم و گماں لا الہ الا اللہ. تو اس لیے وہاں توحید کا جلسہ کیا ہوگا جہاں خانے خدا میں بت رکھے ہوئے, تو وہاں دعوت ذو الشیرہ نہیں ہوئی ہے. دعوت ذو الشیرہ ہوئی ہے مولا علی کے بابا کے گھر میں. پتہ چلا رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. ہاں, عمران اپنے زمانے کے حجت خدا ہیں. کیا بات ہے, پتہ نہیں جملہ کتنا پہنچا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں اور رسول اللہ کی ولادت میں 570 سال کا فرق ہے. تو حجت سے تو زمین خالی رہتی نہیں ہے. تو بتاؤ اس دور میں جو مر گئے ان سے منکر نکیر نے کیا پوچھا ہوگا؟ ان سے بھی کوئی سوال ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ تو کچھ نہ کچھ تو پوچھا ہوگا. ہاں, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سے تو علی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں, رسول اللہ نے جو پوچھا جائے گا نا وہ پرچہ آؤٹ کر دیا اور پریکٹیکلی دکھا بھی دیا. پریکٹیکلی دکھا بھی دیا, بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول. اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. تو مشکل یہ ہے کہ وہ اندھے غدیر کا مولا نظر نہیں آ رہا انہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. ہاں, قضاوت میں ہے پہلا سمجھ میں آتا ہے, خلافت میں ہے پہلا سمجھ نہیں آتا. اس ایک ایک فقرے میں داستان ہے, اب میں کیا سناؤں آپ کو.
ہائے 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 کیا عرض کروں اب. تو وہاں حضور مکرم نے پریکٹیکلی دکھایا. تو سارے مجموعوں کا تعلق، صدر اسلام کے سارے مجموعوں کا تعلق مولا علی سے. یاد رکھیے گا یہ بات ذہن میں رہ جائے گی. اس وقت جب دعوت ذو الشیرہ میں حضور مکرم نے جب تبلیغ کرنا شروع کی تو ابو لہب نے شور مچایا، اس نے چیخا، حضور کو نہیں بات کرنے دی. پہلے دن ایسے ہی ہوا، دوسرے دن ایسے ہی ہوا، تیسرے دن بھی کھانا کھا لیتے تھے لیکن حضور کو بات نہیں کرنے دیتے تھے. تو تیسرے دن یہاں سے ابو لہب اٹھے، یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے. ہاں کہ عالم اسلام کے لیے تعارف کروا دوں کہ یہاں سے کفر اور شرک اور الحاد اس کا نمائندہ اٹھا اور یہاں سے کل ایمان کا باپ اٹھا اور فرمایا کہ اسکت یا حمار، اے گدھے چپ ہو جا. ابو طالب علیہ السلام نے کہا ابو لہب کو، گدھے چپ ہو جا. توہین رسالت پر تو پہلا فتویٰ ہی ابو طالب علیہ السلام نے دیا. اے گدھے چپ ہو جا. اس کے بعد اب دو مختلف کیفیتیں ایک وقت میں اپنے اوپر طاری کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو حضور کو دیکھ کر فرمایا سیدی و مولایا. ابو لہب کے لیے غضب بن کر بولے اور رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر بولے کہ آپ وہ فرمائیے بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچائیے کہ جو آپ اپنے رب کی جانب سے پہنچانا چاہتے ہیں. اس طرح کی تعبیر ہے کچھ فرق کے ساتھ بعض روایات میں. تو ابو طالب علیہ السلام کا احسان ہے نا کہ جب انہوں نے فرمایا تو پھر حضور کو بولنے کا موقع ملا. تو اللہ نے وہ احسان ایسے پورا کیا کہ دعوت ذو الشیرہ میں ابو طالب آپ کی وجہ سے میرا محمد بولا ہے. اب 1.25 لاکھ کے مجمع میں یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے بیٹے کو مولا بناؤں گا. ہائے 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 یا علی.